السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس سے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آج بتاریخ 19 مئی سن 2026 عیسوی کے اس اجتماع میں جو اسلامک گائیڈنس سینٹر کویت کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے، اس ورچوئل آن لائن درس کے ذریعے سے جو ہر ہفتے کی ہر ویک کی منگل کے دن یہ درس منعقد ہوتا ہے، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں مختصر کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے دعوت کے بنیادی عناصر، بنیادی ستون کیا ہیں، دعوت حق کے اجزاء کیا ہیں، حصے کیا ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر آپ حضرات سے کچھ گفت و شنید ہوگی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مسلسل مصروفیت کی وجہ سے آج میں آپ حضرات کی خدمت پہ ذرا دیر سے 15 منٹ، کیونکہ کل ہی میں سعودی عرب حائل پہنچا ہوں، اور پھر مصروفیات کی وجہ سے بہرحال تھوڑی تاخیر ہوئی مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب کی حاضری کو، اور اللہ تعالیٰ ان ایام مبارکہ میں جن کے راتوں کی قسم اللہ نے کھائی والفجر ولیال عشر، یہ 10 روز جو بڑے ہی مبارک اور بڑے ہی بابرکت ایام ہیں جن میں ہم لوگ سانسیں لے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، ان اعمال کا مقابلہ سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی وہ شخص اللہ کی راہ میں نکلے جو اپنے مال اور اپنی سواری کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلا اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں، اور پھر واپس نہ لوٹے۔ اس کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ والا عمل بھی اتنا افضل اور اتنا مبارک نہیں ہے جتنا اور دیگر اعمال بہرحال ان دنوں میں زیادہ اتنے مبارک ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان ایام میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے اللہ عز و جل ہمارے روزے کو، صدقات کو، خیرات کو اور دیگر چیزوں کو، بہرحال اعمال صالحہ کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین و ناظرات، آج اللہ کی توفیق سے دعوت حق کے چند بنیادی ستون کے عنوان پر میں کچھ گفتگو لے کر کے حاضر ہوں۔
آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک عمارت جب ہم تعمیر کرتے ہیں تو اس عمارت کی تعمیر کے لیے بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی مہم چیز ہوتی ہے جو اس میں ہر جز جو ہے اہمیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر کا بنانے والا ہونا چاہیے ایک، پھر اسی طرح سے گھر بنانے کے لیے جو اجزاء ہوتے ہیں، اینٹ ہیں، پتھر ہیں، سیمنٹ ہیں، ریت ہیں، بالو ہیں۔ اسی طرح سے گھر کس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے وہ مقصد بھی پیش نظر ہونا چاہیے۔ گھر کے بنانے کے جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ گھر بنانے کے جو اسٹائل ہیں، طریقے ہیں، اس کا نقشہ کیسا ہونا چاہیے، کچن کہاں ہونا چاہیے، اور باتھ روم کہاں ہونا چاہیے، بیڈ روم کہاں، یعنی یہ تمام سب متطلبات، سب اجزاء ہیں، یہ سب بنیادی حصے ہیں گھر کے، تب جا کے کوئی گھر تعمیر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں امت دعوت بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، امت دعوت ہے۔ امت دعوت سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے دعوت و ارشاد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہ دعوت و ارشاد کی بنیاد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کر کے خود عملی طور پر خود آپ کا جو رتبہ اور جو مقام تھا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ اللہ کے حکم سے داعی إِلَى اللہ تھے۔ اور یہی فیلڈ اور یہی میدان تمام نبیوں اور رسولوں کا بھی رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی میدان کا شہسوار بنا کر کے بھیجا گیا، اور مختلف انداز اور مختلف طور اور طریقے سے عطا فرمائے، مختلف اسٹائل دعوت کے، مختلف وسائل دیے، مختلف اسالیب دیے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو بھرپور نبھایا۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ تمام سب اجزاء اور یہ تمام سب چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں امت دعوت بنایا اور اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، خاتم ہیں تمام نبیوں کے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے کر کے بتلا کر اور ایک ایک چیز کو واضح کر کے اپنی امت کے سامنے اس دنیا سے اللہ سے اجازت طلب کی، اور اس دنیا سے اللہ کے ہاں جو ہے کوچ فرما گئے۔ خیر، آج بھی ہماری ذمہ داری کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور اسی طرح سے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، دعوت دینے والی ایک جماعت، ایک گروہ تمہارے اندر ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، اور برائیوں سے لوگوں کو روکے۔ تو یہ فریضہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور ہم نے دعوت کا معنی، مطلب، مفہوم سب کچھ سمجھا۔ آج جو ہے ہم دعوت کے بنیادی اجزاء سمجھیں۔ عزیزان گرامی، دعوت کے اندر بتانے والوں نے کئی اجزاء بیان فرمائے ہیں، کئی ستون ہیں دعوت کے، لیکن اس میں 5 یا 6 ستون میں آپ حضرات کی خدمت میں آج کے اس درس میں رکھوں گا۔ چنانچہ داعی کی سب سے پہلا، دعوت کے لیے سب سے پہلا جو ستون ہے، سب سے پہلا جو پلر ہے، اور سب سے پہلا جو حصہ ہے، وہ ہے ایک داعی۔ داعی کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینے والا، دعوت دینے والا۔ اور یہ اللہ کے نبی کا منصب تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کے سروں پر یہ تاج رکھا دعوت کا، اور فرمایا کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ اس میں دعوت کا ایک واضح ہے، داعی کا بھی، دعوت کا بھی ایک، اور دعوت کس کی طرف دی جائے یہ بھی تمام سب چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ 2-3 باتیں خاص طور سے۔ تو داعی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے، یعنی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی دعوت کی توجہ، اور دعوت کا جو رخ ہے، دعوت کا جو وے ہے، منہج ہے، جو دعوت کا راستہ ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بھلا اس سے بڑھ کے بھلی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ تو یہ داعی کا کام ہوتا ہے اللہ کی طرف دعوت دینا، اپنی فکر، اپنی وچاردھارا، اپنی آئیڈیالوجی، اپنے خیالات، اپنے رائے، اس کی طرف داعی دعوت نہیں دیتا ہے، بلکہ دعوت داعی، اصلی داعی اور حقیقی داعی اور سچا داعی وہی ہے جو داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج شیاطین بھی اس فیلڈ میں داخل ہوئے، اور اللہ کا نام لے کر کے لوگوں کو
कुफ्र की तरफ, शिर्क की तरफ और बिदआत की तरफ और तसव्वुफ की तरफ और रिजालत की तरफ, दलालत की तरफ और बिदआत और खुराफात की तरफ लोगों को दावत देना लोगों ने शुरू किया है। और अल्लाह का ये भी शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस जुल्मत कदे में और इस तंग और तारीक माहौल में जहाँ शयातीन दंदनाते फिर रहे हैं, आज़ादाना तौर पर अपने बहुत सारे वसाइल और बहुत सारे जराए लेकर के लोगों को गुमराहियत के दलदल में खींच रहे हैं, वहीं अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी मौजूद हैं और अल्लाह ने वो रखा है और क़यामत तक रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत रखेगा ऐसे बंदों को जो नबियों के उस चिराग हिदायत को लेकर गली गली, डगर डगर, नगर नगर और महल्ले महल्ले, शहर शहर, बस्ती बस्ती, मुल्क मुल्क फैलाते रहेंगे इंशाल्लाह। और इन शयातीन काकरोचों को और इन शयातीन मेढकों को इंशाल्लाह उन्हें गड्ढों की तरफ और उन्हें दलालत की तरफ और उन्हें बर्बादी के, हलाकत के गारों की तरफ ढकेलते रहेंगे इंशाल्लाह। और उन तारीकियों को इंशाअल्लाह तबारक व तआला दूर करते रहेंगे। तो ये दुआत, दाई की जमा दुआत है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। और ऐसे दुआत इल्लाह उन्हीं को कहा जाता है जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ और उनके बताए हुए रास्ते सहाबा और सलफ़े सालिहीन के मनहज और तरीके पर लोगों को दावत दें। दुआत दो तरह के होते हैं, एक दुआतुन अला अबवाब जहन्नम, जैसा कि हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान जो हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी लंबी हदीस कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसके बाद एक धुंध होगा और उसके बाद ये होगा, उसके बाद बयान करते करते हुज़ैफ़ा इब्न यमान से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि याती अलैकुम ज़मान, एक ज़माना आपके ऊपर आएगा, दुआतुन अला अबवाब जहन्नम हुम बनी जिल्दतिकुम बनी अलसिनतिकुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम्हारे ही गोश्त, तुम्हारे ही खानदान, तुम्हारे ही हस्ब व नसब या तुम्हारे ही नस्ल और तुम्हारी जात और तुम्हारी ही कौम में ऐसे लोग पैदा होंगे जो जहन्नम की तरफ दुआत होंगे, पर किसकी तरफ बुलाने वाले होंगे? जहन्नम की तरफ बुलाने वाले होंगे। तो यहीं से फर्क अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि लफ्ज़ दाई से धोखा नहीं खाना चाहिए, न दुआत से धोखा खाना चाहिए, बल्कि गुल में गुलशन में, नसीम सहरी में, गुल में गुलशन में, नसीम सहरी में, बुलबुलो देख लो कि घात में सयाद ना हो। कभी ऐसा ना हो कि दाई के लिबादे में, दुआत के लिबादों में शयातीन बैठे हों, जुब्बो दस्तार पहने हुए बिदात और खुराफात के ठेकेदार बैठे हों, कब्र परस्त और ताजियादार बैठे हों, अल्लाह उसके रसूल का नाम लेकर उनके दीन को की जड़ें काटने वाले गद्दार और कादियानी, नसरानी और यहूदियत जो है पैकरे सुन्नत के किरदार में आकर के नबी के दीन को खराब करने वाली, ये भी हमेशा अहले इस्लाम, अहले तौहीद को, किताब और सुन्नत के दुआत को अपनी निगाहें चारों तरफ बिल्कुल वार रखनी चाहिए, खुली भी रखनी चाहिए, जहनी बेदारी के साथ जीना चाहिए दुनिया के अंदर कि कहीं दीन रसूल के ऊपर कोई हर्फ ना आए। दुआत बहुत हैं, तो दुआत के अंदर भी फर्क करना चाहिए। हमें भी, आपको भी, मेरे सामईन, नादरीन और नादरात और सामईन जो मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं उन सब के लिए कि ऐसा ना सोचें जैसा कि कल मैंने एक ऑडियो भाई ने मुझे सुनाई कि साहब वो कह रहे हैं कि फलानी मस्जिद में गया तो फलानी मस्जिद में लोग इकामत होने से पहले वो लोगों से कहता है बैठ जाओ, सब लोग मस्जिद में बैठ जाते हैं, फिर वो दरूद पढ़ता है, फिर इकामत कहता है, फिर कद कामत सलाह पे कद कामत सलाह कद कामत उसके लोगों को ऊपर उठाता है, इसी तरह से अजान दे। तो अच्छा है, वो लोग भी अच्छे हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये तो देखें, हर नमाज पढ़ने वाला, हर रोजा रखने वाला भी अच्छा नहीं होता, रोजा और बरत गैर मुस्लिमीन भी रखते हैं। तो असल में ये वो लोग होते हैं जो दीन से जाहिल, बेबुनियाद होते हैं, इनको दीन से कोई गरज नहीं होती, बस ये बराए नाम अल्लाह उसके रसूल का नाम लेते हैं ताकि कहीं इनको कोई इस्लाम से बाहर न समझे। बल्कि ये बहुत खतरनाक भी होते हैं। ये बिल्कुल हमारे घरों में रहने वाले को काकरोच जो होते हैं ना, जिस तरह से हमारे घरों को गंदा करते हैं, ऐसे ये जाहिल किस्म के लोग होते हैं जो हर क्या कहते हैं पीले कलर को सोना समझकर जनाब अली उसे अपने खीसे में बांध लेते हैं या अपने जेबों में डाल देते हैं, अपने घरों में गुजर लेते हैं। तो हर चमकता जो दिखाई दे वो सब सोना नहीं होता। तो ये जुब्बो दस्तार में जो सब दिखाई देते हैं वो सब दाई इल्लाह नहीं होते, बल्कि दुआतुन, अल्लाह के नबी ने फरमाया दुआतुन अना अबवाब जहन्नम, तुम्हारी जबान बोलेंगे, तुम्हारी ही कौम के लोग हैं, तुम्हारी तरह पहनेंगे, ओढ़ेंगे, सब कुछ रखें, लेकिन ये वो लोग होंगे जो दुआतुन अला अबवाब जहन्नम, लोगों को जहन्नम के दरवाजे की तरफ बुलाने के लिए खड़े हुए। अल्लाह ताला हमें ऐसे दुआत की पहचान बताए। तो हकीकी पहचान दाई अल्लाह
جو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہو۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین دین اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور جو نازل کیا گیا ہے، جو اتارا گیا ہے، اس کی پیروی کی جائے، اور اس کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہ کی جائے۔ تو اسلام یہ ہے، اسلام کی طرف لوگوں کی دعوت، جس میں شرک نہیں ہے، جس میں خرافات نہیں ہے، جس میں اللہ اس کے رسول کی تابعداری، اس کے شریعت کے احکام کی تابعداری، اللہ کے ساتھ اللہ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا بے مثال بے نظیر ہے، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے اسماء میں، اور اس کی عبادت میں۔ ادنا سے ادنا عبادت کیوں نہ ہو؟ نہ اس میں نبی ہے، نہ کوئی رسول شریک ہے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی شہید۔ عالم الغیب والشہادہ وہی ہے، دلوں کے دھڑکنوں کو جاننے والا وہی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو، وہی مالک و مختار ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نبی ہو، رسول ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ وہ مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے تختے پہ چڑھاتا ہے، وہ تختے بادشاہت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تختے دار پہ چڑھاتا ہے۔ وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء، جس کو وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ساری خیر اور ساری بھلائی ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب روزیاں دیتا ہے۔ سوکھے ہوئے دریاؤں میں طوفان بلاخیز اتار لانے والا، اور بھی تڑپتے ہوئی زمینوں کو تر کر، اس کے زمینوں کے لبوں کو تڑپتے ہوئے، چیختے ہوئے صحراؤں کو، اور تڑپتی ہوئی زمینوں کے ہونٹوں کو، اور پھیلے ہوئے ہونٹوں کو تر کرنے والا، آسمان سے بارش اتارنے والا وہی اللہ عز و جل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات اچھی طرح سمجھیے، اللہ کی توحید بنیادی ہے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے زبان پر اللہ نے فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہی میرا راستہ ہے۔ ایک داعی کا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ یہ پہچان ہے، کوئی مذہب، کوئی جماعت، کوئی فکر، وہ فلانے حضرت، وہ فلانے قادری، وہ فلانے نقش بندی، وہ ہونا فلانے سہروردی، وہ فلانے کیا کہتے ہیں نقش سہروردی چشتی، وہ فلانے بابا، وہ فلانے ٹھکانے، کسی کی طرف نہیں، بلکہ وہ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، علم کی روشنی میں علم والا ہو۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ ہو، اور سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے، سب سے بڑا علم اللہ کا علم ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کے حقوق کی پہچان، اللہ کے حقوق کا جاننا، اللہ کے توحید کو جاننا، اللہ کے احکامات کو جاننا، شریعت مطہرہ کو سمجھنا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کون کس کے لیے، کون سا راستہ جنت کا ہے، کون سا راستہ جہنم کا ہے، یہ تمام سب چیزوں کا جاننے والا، اس کی معرفت ہو، اور اسی طرح سے شرک سے دوری ہو، اور توحید کا علمبردار، توحید کی طرف دعوت دینے والا، اور شرک سے اجتناب کرنے والا، یہ ہے داعی اللہ۔ شرک میں ڈوبا ہوا، بدعات میں ڈوبا ہوا، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، صلح کلیانہ روش، یہ اللہ کی داعی نہیں ہوتا، یہ داعی النار ہوتا ہے، جہنم کی طرف بلانے والا ہوتا ہے۔ تو داعی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، علم کی روشنی، انا ومن اتبعنی، اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی وہی داعی ہوں، اور میری جو اتباع کرتے ہیں وہ بھی دعات ہیں، وہ بھی داعی ہیں، وہ بھی ان کا بھی منہج، ان کا بھی راستہ یہی ہے۔ وہ سبحان اللہ، اور اللہ کی ذات پاک و صاف ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ ہاں، وما انا من المشرکین، اور یہ بھی داعی کہتا پھرے لوگوں کے سامنے کہ لوگوں میں مشرک نہیں ہوں۔ آپ ایسا کسی بھی داعی سوائے ان دعات، ان علماء کے جو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اس میں سمجھتا ہوں ہمارے بعد اہل حدیث بھی، علماء بھی مداہنت کرتے ہیں، مجاملت کرتے ہیں، اور اپنے رائے اور اپنے مصلحت کے دیکھتے ہوئے خوف سے، میں کہتا ہوں خوف سے، ڈنکے کی ان کے اندر وہ جرت، ان کے اندر وہ ہمت، وہ پامردی نہیں ہے، اس لیے وہ مصلحت سے کام لیتے ہیں۔ مطلب وہ خود کو نہیں کہتے میں مشرکوں میں سے نہیں، اعلان کیا جائے، ببانگ دہل اعلان کیا جائے کہ اے لوگو، ہمارے اندر، ہماری زبان، ہمارے کردار، ہمارے عمل میں کوئی ایک عمل، کوئی ایک عقیدہ ایسا بتاؤ جو مشرکانہ ہے، ایسا عمل بتاؤ جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا،
तौबा हम पहले करने के लिए तैयार हैं। एक दाई अल्लाह का ये शेवा है, एक दाई अल्लाह की ये जुर्रत है, एक दाई अल्लाह का ये आवाज़ा होना चाहिए, ये जिगरा होना चाहिए, ये हिम्मत होनी चाहिए कि दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अल्लाह की तरफ दावत दे, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और ये कहे मैं मुशरिक नहीं हूँ, मैं मुशरिक नहीं हूँ, मैं मुशरिक नहीं हूँ। ये एक दाई की सिफत होनी चाहिए, सीधी सी बात। और शिर्क के मज़ाहिर क्या क्या आप सब जानते हैं। हमारे यहाँ जो मौजूद हैं, अल्लाह के अलावा दूसरों को गैबदान समझना, अल्लाह नबी हो रसूल हो किसी को भी गैबदान समझना, दिलों के भेदों को जानने वाला समझना, कब्रों दरगाहों मदारों से वसीले पकड़ना, उन बुजुर्गों का नाम लेकर दुहाइयाँ देना, उनसे बेटा बेटी, उनके दरमियान उर्स मेले चादर मिठाइयाँ अगरबत्तियाँ सुलगाना, बत्तियाँ सुलगाना, एसी लगाना, और उर्स और मेले ठेले लगाकर साल साल उनकी जियारत को जाना, तादिए शद्दे अलम या लब्बैक लब्बैक या हुसैन लब्बैक या अली लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाना, ये सारे मुशरिकाना काफिराना अमाल हैं। इनका करने वाला मुशरिक हो जाता है और बाद दफा काफिर भी हो जाता है, दायरे इस्लाम से खारिज भी हो जाता है। तो ये दाई नहीं है, ये मौलवी नहीं है, ये मक्कार और झूठे कज्जाब हैं। अल्लाह ताला इनके शर से नबी की उम्मत को की हिफाजत फरमाए और महफूज रखे। ये इस्लाम के दाई नहीं हैं, ये गंदुम नुमा जो फरोश हैं, ये गंदुम दिखा गंदुम की शक्ल में जो बेचने वाले, ये इस्लाम की शक्ल में गैर इस्लाम को फरोग देने वाले, यहूदियत को, नसरानियत को, और इसी वेदांत को, और इसी तरह बरहमनियत को, सूफियत को, इन तमाम सब चीजों को फरोग देने वाले ये दुआत हैं। अल्लाह इनके शर से उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला इन्हें भी हिफाजत फरमाए, या इन जलीलों को अल्लाह हिलाको बर्बाद फरमाए, या हिलाको बर्बाद फरमाए। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, यह है दावत दाई, यह है दाई जो अल्लाह के दीन की दावत देता हो और लोगों तक इस्लाम को पहुंचाता हो। मैंने बताया इस्लाम वही है जिसके अंदर शिर्क नहीं है, बिदात नहीं, खुराफात नहीं। एक अहम और बुनियादी सुतून दाई है। नंबर 2, दूसरा सुतून मदऊ है। हाँ, आप दाई हैं, बुलाने वाले, किसको बुला रहे हैं? तो जिसको आप दावत दे रहे हैं, जो आपके मुखातब हैं, वो उनका नाम है मदऊ, बुलाए हुए लोग। जैसे मैं आपको दावत दे रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आपको दर्स दे रहा हूं, और आप जहां कहीं भी दुनिया के गोशे में बैठे हुए हैं, कुवैत में बैठे हुए हैं, सऊदीया में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जहां अमेरिका, जापान, चाइना, जहां कहीं से भी बैठ करके आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप हमारे मदऊ हैं। आप इस दीन इस्लाम के मदऊ एक दाई के, यानी वो फर्द या वो गिरोह या वो जमात जिन्हें दावत दी जाती है। उसमें मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, उसमें अहले किताब भी हैं, किताब वाले भी, और गैर मुस्लिमीन भी हैं। हम दावत दे रहे हैं और जितने भी सुनने वाले हैं वो सारे के सारे मदऊ हैं। ये मदऊ की भी कुछ सिफात होती हैं कि मदऊ कितनी तरह के होते हैं। मदऊ कई तरह के होते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने दावत के उसलूब भी कई तरह के बताए हैं। वो वसाइल दावा में मैं बयान करूंगा। तो मदऊ के अंदर खुद मुसलमान भी मदऊ होते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, वो भी मदऊ होते हैं। मदऊ जिनको दावत दी जाती है उसमें मर्द भी होते हैं, उसमें औरतों भी कई असनाफ होते हैं, कई सिन्फ होते हैं, कई अक़साम होते हैं। मर्द भी होते हैं और उसके अंदर औरतें भी होती हैं। फिर औरतों की भी कैटेगरियां होती हैं, नौजवान औरतें, लड़कियां होती हैं, शादीशुदा लड़कियां होती हैं, बूढ़ी औरतें होती हैं। इसी तरह मर्दों के अंदर भी नौजवान तबका होता है, बूढ़ों का तबका होता है। कुछ मसाइल नौजवानों से मुतालिक, कुछ मसाइल बूढ़ों से मुतालिक, इसी तरह कुछ मसाइल बूढ़ियों से मुतालिक, कुछ मसाइल नौजवान औरतों की मुतालिक, कुछ लड़कियों के मुतालिक। तो गरज कई तरह के मदऊ होते हैं, और कुछ क्वालिफाइड मदऊ होते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल मदऊ होते हैं, पढ़े लिखे माशाल्लाह प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। कई कैटेगरियां होती हैं मदऊ की, उलमा की भी होती हैं, तलबा की भी होती हैं, मजदूरों की भी होती हैं, किसानों की भी होती हैं, जाहिलों की भी होती हैं, अनपढ़ों की भी होती हैं, गंवारों की भी होती हैं, पढ़े लिखे लोगों की भी महफिलें होती हैं, शायरों की होती हैं, सियासतदानों की होती हैं, लायरों की, वह हर तरह के मदऊ होते हैं। मदऊ के अंदर मुख्तलिफ असनाफ हैं, मुख्तलिफ जहन रखने वाले हैं। एक दाई का फरीदा बनता है कि इनकी कैटेगरियों को समझे और समझ करके इनको जहां जहां जरूरत पड़े जिस अंदाज से उनको वो डोज दे। ये नहीं कि शेर को घास खिलाए और बकरी को गोश्त खिलाए, ऐसा नहीं होता है जी। ये दाई की जहानत होती है, दाई की जहानत होती है। बताते हैं कि सऊदी अरब में किसी मौके पर चिड़ियाघर, जू गार्डन में बहुत सारे अफ्रीका से, जंगल से, पिजड़ों में सब लोग जानवर लाए गए और जू गार्डन के अंदर डाल दिए गए। अब वहां पे जो मजदूर होते हैं,
سعودی عرب میں تو جانتے ہیں آپ سارے باہری مزدور ہوتے ہیں بیچارے، وہ کیا کہتے ہیں حکم کے غلام ہوتے ہیں، ان کو جیسا حکم ملا وہی وہ کریں گے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں کھانے پانی جانوروں کو ڈالنے لگے، جانوروں کو ڈالنے لگے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 4 دن گزرا، 10 دن گزرا۔ وہ جناب دیکھا، مینیجر جو تھا نگراں کرنے والا آیا، اس نے دیکھا کہ شیر بالکل دبلا ہوتا جا رہا ہے، افریقہ کا شیر اتنا موٹا تگڑا اور بالکل سوکھ کے نحیف ہو گیا، اور ادھر بندر بیچارہ، وہ بندر بیچارہ بھی سوکھ کے کانٹا ہوتا جا رہا ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آیا اس مینیجر کے جو سعودی تھا، اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس نے مزدور کو بلایا، اس نے کہا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا تم کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا حضور جو ہمارے لسٹ میں لکھا ہے نا، جس کا جو ویزا آیا ہے اسی ویزے کے حساب سے ہم ان کو دے رہے ہیں۔ تو میں نے کیا مطلب؟ کہا کہ اس کو شیر کو کیا دے رہے ہیں؟ تو شیر نے کہا حضور یہ تو ہم کو ہمیشہ موز دیتا ہے، کیلے دیتا ہے بس، ہے نا، اس کو میں نے 1000 دفعہ کہا کہ میں شیر ہوں، مجھے موز کیوں دیتے ہو، مجھے کیلا کیوں دیتے ہو؟ تو یہ بولتا ہے تمہارا ویزا کیلے کا ہی ہے تو تمہیں کیلا ہی کھلایا جائے گا، تمہیں شیر، تم بھلے کوئی بھی ہو، اپنے نام سے تمہارا کوئی بھی نام ہو، شیر ہو یا کیا ہو، چیتا ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، تمہاری لسٹ میں جو ویزا ہے وہ ویزا موز کا ہے، موز کے ویزے پہ آئے تو تمہیں موز ہی ملے گا، کیلا ہی ملے گا، اس لیے تو ہم تمہیں کیلا دیتے ہیں۔ بندر کو پوچھا تو بندر نے کہا حضور اس کو میں نے ہم کتنی دفعہ کہا میں فروٹ کھاتا ہوں، مجھے کیلا دو، یہ مجھے گوشت کھلاتا ہے، میں گوشت تو کھاتا ہی نہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ایسے نادان بھی ہوا کرتے ہیں جو ویزے دیکھتے ہیں، جو انسان کا وہ دیکھے، طبیعتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دائی کو اتنا کیا کہتے ہیں تفقع ہونی چاہیے، اتنا قابل ہونا چاہیے کہ وہ حالات کو پڑھے، حالات کو دیکھے سمجھے، یہ نہیں کہ بس وہ ایک رٹی ہوئی یا گائی ہوئی تقریر ہے، رٹی رٹائی، ہر جگہ ہر مجلس میں، موت کی مجلس میں بھی وہی پڑھ رہا ہے، گا رہا ہے اور تقریر کر رہا ہے، اور خوشیوں شادی کی محفل میں بھی وہی گا رہا ہے اور تقریر کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ مجلس موتا کی ہے یا مجلس نکاح کی ہے، بلکہ وہ بس اپنی والی رٹے جا رہا۔ نہ، ایسا دائی کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو دائی کو چاہیے کہ وہ مدعو کے اصناف کو سمجھے، یہ نہیں کہ عورتوں مردوں میں جا کے حیض و نفاس کے مسائل بیان کرے اور مردوں میں آ کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں مردوں والے اپنے عورتوں والی صفات بیان کرے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، ایسے دائی کو بیوقوف کہا جاتا ہے۔ تو مدعو کو دیکھ کر کے جو ہے وہ فرد بھی ہو سکتا ہے، مدعو ایک بھی ہو سکتا ہے، گروہ اور جماعت والے بھی ہو سکتا ہے، مدعو مسلمان بھی ہو سکتا ہے، مدعو یہودی بھی ہو سکتا ہے، مدعو نصرانی بھی ہو سکتا ہے، مدعو خارجی بھی ہو سکتا ہے، بدعتی بھی ہو سکتا ہے، قبر پرست مشرک بھی ہو سکتا ہے، رافضی شیعہ بھی ہو سکتا ہے، قادیانی، الغرض کئی اس کی کیٹیگریاں ہیں۔ ان تمام سے دیکھ کر کے ایک دائی کو تیاری کر کے اس سے بات کرنی چاہیے۔ یہ دوسرا ستون ہے دعوت کا۔ اور دعوت کا تیسرا جو بنیادی عنصر ہے، اس کا جو جز ہے، وہ ہے موضوع دعوت، یعنی پیغام، یعنی وہ میٹریل آپ کیا پہنچا رہے ہیں دائی تک۔ ایک دائی جو ہے مدعو کو کیا میٹریل دے رہا ہے۔ ابھی میں نے شیر کی اور بندر کی مثال دی کہ بیچارے شیر کو موز کھلا رہا تھا اور بندر کو گوشت کھلا رہا تھا، کیونکہ ایسے بھی یہاں سعودی عرب میں یا کویت میں بھی یا خلیج میں بھی گاؤں سے پکڑ کے لوگ آتے ہیں، نام شیخ، نام شیخ، نام شیخ، ہر چیز جانتا ہے، سمجھ رہے، جہاز بنانا بھی جانتا ہے اور سائیکل میں پنچر لگانا بھی جانتا ہے، سب جانتے ہیں۔ یہاں جو بھی آتے ہیں الو بناتے ہیں بیچارے عربوں کو، اور اپنا روزی روٹی کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، داعی بھی ہوتے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے سب کر لیں گے۔ ایسے بھی داعی ملیں گے کہ اپنے گاؤں میں تو اچھے خاصے موحد رہیں گے، لیکن ادھر بامبے، کلکتہ، دبئی یا کہیں بھی یہاں آئیں گے تو جیسا دیش ویسا بھید، نیاز بھی کریں گے، فاتحہ بھی کریں گے، قبر پہ موصل بھی جھاڑیں گے، عود اگربتیاں بھی سلگائیں گے، شب برات کے حلوے بھی ٹھوکیں گے، اور جناب علی پٹاخے بھی سب کریں گے۔ ہاں، ایسے بھی داعی آپ دیکھیں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موضوع دعوت کا موضوع کیا ہے، یہ بھی ایک داعی کو چاہیے کہ اس کو اختیار کرے، جس کی طرف وہ بلا رہا ہے، موضوع کس کی طرف وہ بلا رہا ہے۔ نماز کی دعوت دے رہا ہے، توحید کی دعوت دے رہا ہے، حلال و حرام کی دعوت دے رہا ہے، سچائی کی طرف بلا رہا ہے، امانت و دیانت داری کی، صداقت اور سچائی کا موضوع ہے۔ کیا موضوع ہے، اس کی اصل اور اس کی اصل کیا ہے، وہ بھی یہ دعوت کا موضوع کیا ہے۔ جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کا موضوع ہمیشہ توحید رہا، حلال بھی رہا، حرام بھی رہا،
जैसी कौम आपको मानती जाती थी, इसी तरह से अल्लाह अहकाम नाजिल करते करते इस तरह से उन्हें समझाता रहता था। तो इसकी असल जो है हमारा पैगाम आपको पता है, तमाम नबियों का पैगाम इस्लाम है। तमाम नबियों का पैगाम, तमाम नबियों का जो की दावत जो थी वो इस्लाम की तरफ थी। और इस्लाम सबसे पहले बुनियादी तौर पर तौहीद है और उसके बाद अखलाक है। तौहीद, अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह को अदा करना और हुकूकुल इबाद को अदा करना, इंसानियत है, ये सबसे बुनियादी बात है। तो मौजूद दावत इख्तियार करना ये तीसरा उन्सुर है इस्लाम का, इसका दावत का ये तीसरा बुनियादी हिस्सा है जिसे हमें अपने जहन में रखना चाहिए। और इस तो एक हो गया दाई, पहुंचाने वाला, और एक हो गया मदऊ, जिस तक वो बात पहुंचाई जा रही है, और एक हो गया मौजूद दावत, मटेरियल। वो दावत मटेरियल क्या है? इस्लाम है, दीन है, हलाल है, हराम है, अखलाक है, इंसानियत है, अमन है, सुलह है, आशती है, जन्नत है, दोजख है, जहन्नम है, अल्लाह का खौफ है, रोजा है, नमाज है, हज है, ज़कात। ये मटेरियल है जो आप पहुंचा रहे हैं, समझ रहे हैं, ये जो आप पहुंचा रहे हैं। तो ये तीसरी चीज। चौथी चीज है इसके वसाइल क्या है, किन चीजों से आप पहुंचा रहे हैं। अब एक दाई के ऊपर है, अगर वो गूंगा है मिसाल के तौर पर, या गूंगा नहीं है, देखें इसके भी वसाइल और जराए बहुत ज्यादा हैं। अगर गूंगों के अंदर दावत देनी है तो आपको पता चलेगा कि ऐसी भी पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्कों के अंदर मौजूद है कि आदमी इशारे और किनारे से गूंगों को पूरी बात, पूरा दीन समझा देता है। आपको बहरों को, अंधों को दावत देनी है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनकी समात खुली रहती है, लेकिन कुरान का हिफ्ज माशाअल्लाह देखें, पूरा कुरान अंधे याद कर देते हैं, दोनों आंखों के नाबीना। ये मौजज़ा है जिंदा तौर पर कुरान का, अल्लाह का फजल है। तो दावत के जो वसाइल हैं बहुत हैं। दर्स है, जैसे मैं ये दावत का वसीला, दर्स बोलना, तकरीर है, खिताब है, ये जो मैं दे रहा हूँ ये एक जरिया दावत पहुंचाने का, वो मटेरियल को पहुंचाने का, कुरान और सुन्नत। और हमारा जो मौजू है वो दावत के बुनियादी अनासर, इसको समेट कर आपकी खिदमत में रखना, ये भी एक खुद ये वसीला है। खुतबा जुमा है जो अल्लाह के नबी दिया करते थे, आपको पता है, ये भी एक उनसुर है, ये भी एक जुज है, दावत के पहुंचाने का एक वसीला है, एक वसीला है ये। इसी तरह है तहरीर है, तहरीरी तौर पर लिख करके दावत फैलना, किसी बोर्ड के ऊपर लिख दिया, पर्ची के ऊपर लिख दिया, किताब लिख दी, नशरात लिख दिए, पम्फलेट लिख दिए, फोल्डर्स लिख दिए। मौसमी तौर पर जैसा भी ये जिलहिज्जा का मौसम चल रहा है, कुर्बानी का मौसम चल रहा है, हज का मौसम चल रहा है, तो ये तकरीर है, तहरीर है, खिताब है, सवाल जवाब है, ये भी एक जरिया है कि सवाल जवाब के जरिए लोगों को दीन फैलाया जाए। मीडिया है, जैसे अब ये मीडिया माशाल्लाह जूम के जरिए से माशाल्लाह आप लोगों ने ये मजलिस मुनाकिद की है। और मैं सऊदी अरब में बैठा हुआ, अभी हिंदुस्तान में था पिछले हफ्ते, वहां से आपसे मैं मुखातब था। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा जरिया बनाया कि अब देखिए मैं इस वक्त सऊदी अरब में बैठा हूँ और यहाँ से मैं आप हज़रात से मुखातब हूँ। अल्लाह का ये फजल और उसका एहसान है। तो मीडिया के जरिए से इसी अपने अच्छे अखलाक को पहुंचाना, दीन को पहुंचाना, बड़ा अच्छा मौसम मिला है, बड़ा अच्छा। आपको किसी भीड़ भाड़ के अंदर भी जाने की जरूरत नहीं। ये जो कुत्ते भेड़िए दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, आप उनसे दूर रहकर सिर्फ आप मीडिया के जरिए से उनको कैसे पहुंचा दें, सीढ़ियां पहुंचा दें या नशरियात, जो भी है। बहरहाल जदीद जो जराए और अबलाग हैं, इनके जरिए से, जराए अबलाग उनके जरिए से आप पहुंचाएं, बहुत अच्छा है, अल्लाह का फजल है। इसी वजह से ये दीन फैल रहा है। तो नंबर 1 क्या हो गया? दाई, नंबर 2 मदऊ, नंबर 3 दावत का मटेरियल जो है ये, और चौथा जुज और चौथा सुतून जो है ये वसाइल दावत के जो वसाइल हैं, जराए हैं, खुतबा है, दर्स है, तहरीर है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, किताबें हैं, और भी जो जदीद जराए और जराए इबलाग हैं, ये तमाम सब चीजें इसमें शामिल। ये 4 तो बुनियादी वसाइल हैं इसके, दाई, मदऊ, वसाइल दावा और क्या कहते हैं मौजूए दावा। अब इसके अंदर 2 पॉइंट्स और हैं जो अहले इल्म ने इजाफा किया है, वो भी मैं आपको बताता चलूं। दूसरा एक पॉइंट ये है, दावत के जो असालीब हैं, दावत के जो असालीब हैं, जैसे स्टाइल्स, आप दावत कैसे देंगे, ये भी इसी सुतून में लोगों ने शामिल किया है। मसलन हिकमत के साथ, नरमी के साथ, इसी तरह अच्छे अंदाज के अंदर, इसी तरह से तरगीब का सेगा इख्तियार करके, रगबत दिला के कि अगर आप, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अगर ये 10 दिन
جو ہے یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، اس کے اندر جو بھی نیک عمل کرنا چاہے وہ کرے۔ وہ نیک عمل ترغیب دی اللہ کے نبی نے، اتنا افضل ہے، اتنا افضل ہے کہ تمام اعمال میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو صحابہ نے کہا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا رسول اللہ، کیا اللہ کے نبی کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا افضل نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا افضل نہیں ہے، الا کہ وہ آدمی جو جہاد کے لیے اپنے سامان اور اپنے سواری اور اپنے توشے کے ساتھ نکلے، لیکن پھر کوئی چیز اس کے گھر واپس نہ آئے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جہاد فی سبیل اللہ بھی آج کے ایام میں اتنا افضل نہیں ہے جتنا افضل نیک اعمال کرنا ہے۔ اسی سے قربانی کے دنوں میں خون بہانا، قربانی دینا، یہ بہت اچھا افضل۔ تو یہ ترغیب کا وہ اسی ترہیب، ڈرانے والے اسالیب، ہاں ڈرانے والے، اے لوگو دولتوں کے پیچھے بھاگتے ہو، زکوٰۃ نہیں دیکھتے ہو، یہ زکوٰۃ نہیں دو گے تو تمہارا مال قیامت کے دن تو تقویٰ بہا جباہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ نہ دیے ہوئے اموال سے کل پہ تمہارے پہلو داغے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دولت جو حرام کی ہے، یہ دولت جو تم نے کما کے رکھے، اس میں زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو، قیامت کے دن یہ سانپ بن کر کے پیچھے پیچھے دوڑے گا اس آدمی کے جو زکوٰۃ نکالتا، انا کنز اللہ، انا کنز اللہ، میں تیرا خزانہ ہوں، مجھے لے لے، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ ترغیبی انداز، ڈرانے والے انداز، ہاں القاریۃ ما القاریہ، وہ کھڑکا دینے والی آواز، تمہیں پتہ ہے وہ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں پتہ ہے وہ کھڑکا دینے والی آواز کیا ہے؟ اللہم یوم وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن وہ ہوگا جب لوگ پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، والجبال، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو یہ انداز اپنایا ہے نا، تو یہ ہے ترہیب، ڈرانے والا انداز۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسانوں تمہیں کس چیز نے گھمنڈ میں ڈال رکھا ہے؟ اپنے رب سے، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں بہترین، حسین اور خوبصورت قد و قامت عطا فرمایا۔ یہ ہے انداز، اچھا انداز ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے آپ جو ہے اسالیب اختیار کریں۔ کھیت جوتنے والوں کے ساتھ ایک الگ اسلوب ہونا چاہیے، دلہن کے ساتھ، دلہنوں کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ تقریر کر رہے ہونا، الگ اسلوب ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے لائروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو لائروں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے الگ اسلوب ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے پولیس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پولیسوں کے ساتھ آپ گفتگو فرما رہے ہیں، فوجیوں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، اسی طرح دولت مندوں کے ساتھ، اسی طرح غریبوں کے ساتھ، ہر غریب۔ اب تم غریبوں میں مال و دولت جمع، زکوٰۃ نکالنے کے فضائل بیان کرو، اور امیروں میں مال و دولت جمع کرنے کے فضائل بیان کرو، تو یہ اسلوب غلط ہے کہ نہیں؟ تو جیسا ماحول، تو اسالیب دعوت کے اسلوب انداز اپنانا یہ بہت ضروری ہے، اور اس انداز سے آپ کو دعوت دینا چاہیے۔ اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دیکھو گے تو بہت سارے نکات، بہت سارے آئیڈیاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملیں گے۔ تو یہ اور ایک چھٹا بھی ستون اہل علم نے، دعات نے ذکر کیا ہے، اور وہ فرمایا ہے کہ دعوت کا ایک ستون مقصد دعوت بھی ہے، سمجھ رہے؟ تو ایک ہو گیا داعی، اور ایک ہو گیا مدعو، اور ایک ہو گیا دعوت کا موضوع، اور تیسرا ہو گیا دعوت کے اسالیب، یعنی چوتھا، اور تیسرا ہو گیا دعوت کے وسائل، چوتھا پہلا داعی، دوسرا مدعو، تیسرا موضوع دعوت، چوتھا دعوت کے وسائل، اور پانچواں ہو گیا دعوت کے اسٹائلز، اسالیب دعوت، نرمی، ترغیب، ترہیب، اور پانچواں ہو گیا، چھٹا ہو گیا دعوت کا مقصد، دعوت کے ثمرات، دعوت کے مقاصد۔ آپ کی دعوت کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ خود کو عجب، تکبر، اپنے آپ کو عالم منوانا لوگوں کے سامنے نہیں، دعوت کا مقصد ہونا چاہیے اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لانا، اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، بندوں کو، اللہ کے بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، یہ ہے دعوت کا مقصد، دعوت کا ثمرہ۔ یہ نہیں کہ جماعت بڑھانا، ہاں تب ہماری جماعت بہت بڑی ہو جائے گی، فلانی جماعت بڑھانا، نظر نیاز کی جماعت بڑھانا، قبر پرستوں کی جماعت بڑھانا، ایسے نہیں۔ دعوت اللہ ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ادع الى سبیل ربک بالحکمہ
لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ۔ یہ ہے عزیزان گرامی دعوت کے 5-6 ستون جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے ہیں۔ 45 منٹ ہونے کو جا رہا ہے، آج تو میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میں آدھا گھنٹہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا، لیکن بہرحال بیٹھ گیا میں تو بیٹھ گیا۔ بس وہی بات ہوتی ہے، نہ بیٹھو تو شیطان مختلف ہیلے بہانے سے بہکاتا ہے، کوشش کرتا ہے کینسل کر دو، تو 5 منٹ ہمارے شیطان، حالانکہ وہ ضروری تھا کیونکہ جلدی جلدی میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے، تو میں سیٹنگ میں تھا اپنے، تو پھر بھی 5 بہرحال اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ یہ موضوع بھی مکمل ہوا، اور اللہ کا شکر ہے۔ اور اگلا موضوع انشاءاللہ تعالی میں نے سوچا ہے شکوک و شبہات، اور اس دور تک ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے اگر آپ لوگ اجازت دیں تو بقرعید بھی آ گئی ہے 1 ہفتے کے بعد، تو میرا خیال ہے کہ بقرعید کے بعد ہی شکوک و شبہات کے موضوع پر وہ بھی تقریباً 2 لیکچرز ہوں گے، وہ تقریباً اس کے جوابات دینا، شک اور شبہات، اعتراضات اور اس کے جوابات، تو یہ بقرعید کے بعد ہی رکھا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے تھوڑا مشورہ آپ لوگ دیں کہ کیا خیال ہے، کیونکہ مشغولیت رہے گی مجھے بھی، پھر میں یہاں سے نکلوں گا 2-4-5 دن میں ہو سکتا ہے انڈیا کے لیے، اور پھر وہاں بھی مصروفیت ہو جائے گی، تو شاید منگل کا دن آ جائے تو وہ ذرا عید کے دن آ جائیں گے، پھر 4 جون تک جلسہ بھی ہے ایک جگہ مجھے جانا بھی ہے، تو میرا خیال ہے 6 جون کے بعد ہی پروگرام رکھا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ ویسے آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، بتائیے، مشورہ دیجیے، اور میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس ایام عشر میں، اور یہ جو پیارے اور مبارک دن ہیں، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، اللہ کی بندگی کے اندر توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو اور ہمارے صدقہ اور خیرات کو اور ہمارے قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور عالم اسلام کے جتنے بھی حجاج حج بیت اللہ کے لیے ایمان صادق اور عمل صالح کے ساتھ اور عقید توحید کے ساتھ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے عقید و ایمان میں خیر و برکت فرمائے، اور جو مشرکین گئے ہیں مبتدع گئے اللہ انہیں ہدایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ اگر کسی کو سوال ہے تو انشاءاللہ وہ ہینڈ ریز کرے، انشاءاللہ ان کو شیخ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ جی کچھ سوالات ہیں تو پروگرام کے بارے میں تو کیا خیال ہے، مشورہ کر کے بتا دیجیے گا بہرحال۔ ہلو ہلو، السلام علیکم شیخ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شیخ، یہ مجھے یہ جاننا تھا کہ دعوت دینے کے لیے جو لوگ جماعت میں جاتے ہیں، جیسا کہ 3 دن کی، ایک چلہ بول کے 40 دن کی جماعتوں میں جاتے ہیں، تو کیا صحیح ہے؟ اصل میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، میں نے بھی بتایا نا کہ کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی گروہ، کوئی بھی شخص ہو، سب سے پہلے دعوت دینے سے پہلے وہ داعی کا پاک و صاف ہونا شرک اور کفر سے اور جہالت سے ضروری ہے۔ تو یہ جو لوگ دعوت دینے تبلیغی جماعت، ان کی کتابیں، اب ظاہر ہے ان سے ہم ملاقات نہ بھی کریں تو ہم دیکھیں گے نا کہ یہ کون سا میٹیریل لے کے چلتے ہیں، یعنی جو ابھی ہم نے بتایا نا کہ دعوت کے وسائل کیا ہیں، سوری موضوع دعوت کیا ہے، دعوت کا موضوع کیا ہے، تو مطلب یہ کیا دعوت دیتے ہیں، تو یہ دعوت یقیناً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن ان جی فضائل میں کیا کیا ملاوٹیں اور کیا کیا عقیدے بد چھپے ہوئے ہیں، برے عقائد چھپے ہوئے ہیں، شرک چھپے ہوئے ہیں، کفر چھپے ہوئے ہیں، یہ ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے بیچاروں کو، تو ان کو بہرحال اولا دینا بھی نہیں چاہیے اس طرح کی دعوت کا۔ جاہل کو تو میں سمجھتا ہوں کسی چیز کے بارے میں جب آپ نہیں جانتے تو اس سلسلے میں دعوت دینے کا کیا تک بنتا ہے۔ ہمیں کھانا پکانا نہیں آتا اور ہم نے کچن کھول رکھا ہے، ہمیں کپڑا سلنا نہیں آتا اور ہم مشین لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تیرنا نہیں آتا، ہم جا رہے ہیں سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے، تو اس کا حشر و نتیجہ یہ ہوگا ڈوب کے مر جائے گا وہ، تو اس سے پہلے جی اس کو تیرنا سیکھنا چاہیے۔ تو ان بیچاروں کو جو 3 دن 1 مہینے کے لیے 4 مہینے یا جو نکلتے ہیں، اولا تو یہ تقسیم ہی 3 دن 40 دن 1 مہینہ یہ بدعت ہے، دوسرے یہ کہ یہ
جو بانٹتے ہیں لوگوں میں یہ واقعات اور کہانیاں جھوٹی سچی مکس کر کے شرک اور بدعت۔ تیسرے یہ کہ جس جماعت کے ساتھ انہوں نے اپنا رشتہ اور تعلق جوڑا ہوا ہے وہ گروہ وہ بدعتیوں کی گروہ ہے، بدعتیوں کی جماعت ہے، وہ صوفیوں کی جماعت ہے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی ان کا عقیدہ، اشعری اور جہمی عقیدہ ان کا ہے۔ اللہ کے بارے میں ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں، اور ان کے عقیدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صحیح نہیں ہیں۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہماری سنتے ہیں، بلکہ بادلوں میں سفر کرتے ہیں، یہ جہاں چاہتے ہیں وہاں اللہ کے نبی کو بلا لیتے ہیں، اور اعوذ باللہ استغفر اللہ ان کی کتابوں کے اندر بڑی گھٹیا گھٹیا باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جی شیخ، تو ان کے ساتھ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ نے فرمایا کہ نیکی اور بھلائی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، بدعقیدگی، برائی، غلطیوں، گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کو دوست بناؤ۔ یہ سچے نہیں ہیں، یہ نہ اللہ کے ساتھ سچے، جاہل ہیں، ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، میں بھی میں خود ایک خبر پرست آدمی تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، میں تو یہ جی سمجھتا شیخ، تھا کہ یہ بہت اچھا راستہ ہے، اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، جنتی ہیں، جنتیوں کے ساتھ۔ ہم کو کیا معلوم تھا کہ یہ شیطانوں کی طرف لوگ دعوت دے رہے ہیں، درگاہوں، مزاروں، قبروں کی طرف، تو ہم نہیں جانتے تھے۔ لیکن جب ہم نے جی حقیقت کو سنا، پڑھا، دیکھا آنکھوں، تب ہم کو پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو کچھ اور فرمایا، اور انہوں نے کچھ اور اپنا ناٹک اور اپنا روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ہوا، اپنا جہنم بھرنے کے لیے اپنا ہم جانتے ہیں کتنے ٹینک کے ٹینک باقاعدہ قبروں، درگاہ، مزار، اتنے روپے، اتنے پیسے اس زمانے میں 1981 82 83 زمانے میں اتنے روپے سروں پہ لازاد کے ہم ہی لے جاتے تھے۔ حرام کے جی پیسے، مزاروں کی کمائیاں، درگاہوں کی کمائیاں۔ جی شیخ، ان کے گھر میں رشتہ جوڑنا بھی صحیح نہیں رہتا نا؟ اب آپ سوچ لیں کہ گندگیوں میں جانے سے تو گندگی ہوگی، اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو سوچ لیں آپ کہ آپ گندے ہو جائیں گے، آپ اپنی بیٹی کو اپنی بیٹیوں کو ڈالیں گی ان کی گندگیوں میں کہ آپ کی بیٹی جہنم کی طرف جائے۔ ہاں، لڑکا لا سکتے، لڑکی لا سکتے ہیں، وہ جہنم سے نکالنے کے لیے آپ ان کی بیٹیاں کر لیں تاکہ جی کم از کم وہ جہنم سے بچ جائے گی، یا جی اس کے ذریعے سے الحمدللہ اس کے گھر والے سدھر جائیں گے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ بارک۔ جی، اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، میرا یہ سوال ہے کہ شیخ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے تو وہ بھی ایسا ہی انجام دیں گے جیسے آپ نے دعوت کے اسلوب بتائے؟ کیا اس کو کیسا مطلب کرنا ہے ہینڈل؟ میں نے بتایا نا کہ اس کے کئی اسلوب ہیں، جیسے خطبہ ہے، درس ہے، یا آپ بیٹھی ہیں کہیں، آپ نے دیکھا کہ تعویذ گنڈے لٹکائے ہوئے لوگ آپ کے سہیلیوں میں سے آپ کے رشتہ داروں کو بیٹھی ہے، دھاگا باندھے ہوئے، یا پیر میں آج کل کالے دھاگے چلتے ہیں، تو آپ وہاں پہ سمجھائیں اس کو کہ بہن ارے یہ آپ نے کیا باندھا ہوا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، پوچھیں، پہلے سوال کو بتائیں گے۔ یہ کسی درگاہ ورگاہ کا تذکرہ ہو، بابی بابا کا، تو اس انداز کو دیکھ کر انشاءاللہ تعالی اگر آپ کی نیت دعوت اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں آپ کی ہم سے بہترین رہنمائی کرے گا۔ ہم نے جو آپ کو بتایا ہے یہ تو صرف ایک راستہ ہے، اس سے بہترین راستہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا، اور آپ کو الفاظ عطا فرمائے گا، اور آپ کو حوصلہ اور جذبہ دے گا، اور آپ انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو وہ بھی دعوت ہے۔ دعوت کے کئی انداز ہیں، اسالیب ہیں، کئی طور طریقے ہیں، دعوت کے کئی انداز۔ چلتے چلتے بازاروں میں اللہ کے نبی دانوں میں ہاتھ آپ نے ڈالا تو نیچے تری دیکھی، اوپر سوکھا دیکھا، تو آپ نے فرمایا کیا ہے یہ، اے غلے کے تاجر یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی وہ پچھلی رات کو شبنم گر گئے تھے، اس وجہ سے وہ تری جو ہے اوپر تھی، ہم نے اس کو نیچے کر دیا، سوکھی۔ کہیں گے کہ من غشنا فلیس منا، یاد رکھو یہ لوگوں کو دھوکہ تم دے رہے ہو، جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بھی دعوت ہے۔ ایک بدو عرابی مسجد میں آ کر کے جناب علی وہ کیا کہنے ہیں، وہ قضاء حاجت کرنے لگا، یعنی پیشاب کرنے لگا، صحابہ نے ڈانٹا، آپ نے منع کیا، پھر آپ نے اس کو بلایا، کہا یہ اللہ کے گھر ہیں، اس لیے نہیں بنائے گئے ہیں، یہاں عبادت کے لیے بنائے گئے۔ تو یہ بھی ایک بدو کو، ایک عرابی کو، جاہل کو، ایک گنوار کو، بیچارے کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے کتنے نرمی سے سمجھایا، صحابہ نے ڈانٹا انہوں نے، تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو ہر جگہ کے الگ الگ انداز ہیں، آپ جب بیٹھیں گی، آپ جب دیکھیں گے اپنے ماحول، تو اس انداز سے آپ جو ہے لوگوں کو سمجھائیں، ایک کو بھی سمجھائیں، دو کو سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو سمجھا لیں، سب جگہ دعوت۔ اور ایک ماں، ایک بہن تو بہترین داعیہ ہوتی ہے،
اپنے شوہر کو سمجھانا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا. آپ لیٹے لیٹے اپنے بچوں کو، انہیں بتایا بھی ہے کہ داعیہ جو ہے ایک عورت سب سے بہترین داعیہ ہوتی ہے. کھانے کی دعا، پڑھنے کی دعا، گھر میں سونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، سلام کرنے کی، تو سب سے بہترین داعیہ ہے وہ اپنے بچوں کو دعوت دینے. تو یہ تو بیٹھے بیٹھے آم کے آم گٹھلیوں کے دام گھر ہی میں الحمدللہ وہ نیکیاں کما رہی ہے. اب وہ بچے جب کھانا کھائیں گے بسم اللہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اور آپ نے بتا دیا ہے تو آپ کو خود بخود ثواب ملے گا الحمدللہ. بے کی 10 نیکی اگر بیٹے کو یا بیٹی کو ملے گی پڑھنے کو والے کو، تو آپ کو بھی ملے گی 10 نیکی الحمدللہ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی شیخ ہلو. جزاک اللہ خیر. جی شیخ جزاک اللہ خیر. ابھی کسی بھائی بہن کا سوال ہے تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، تو ان کو انمیوٹ کیا جائے گا اور نیم کے ساتھ بلایا جائے گا، تو آپ سوال کر سکتے ہیں. تو کسی بھائی اور بہن کا سوال ہے تو آپ ہینڈ ریز کیجئے. روبینہ، سسٹر روبینہ، آپ کو انمیوٹ کیا گیا، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ. جی جی شیخ، دوبارہ مجھے سوال کرنا تھا. جی شیخ، ایکچولی شادی کے لیے دیکھ رہے تھے ہم ہماری بہن کے لیے. تو جی آواز آتی ہے شیخ؟ جی. تو ہاں آ اکثر رہی ہم جی حیدرآباد سے ہیں، تو جی. تقریباً لوگ یہ درگاہ جانے والے ہیں، یہ میکزیمم لوگ وہی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو بس یہ جماعت اسلام کے لوگ ہیں. تو بہت مشکل ہو رہی ہے شیخ، تو کیا کریں؟ ہمارے بہت سارے احباب جو حیدرآباد میں ہیں جو شادی کی ریکویسٹ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ ہمیں لڑکی چاہیے، لڑکی چاہیے. انہیں لڑکی نہیں مل رہی ہے، آپ لوگوں کو لڑکا نہیں مل رہا ہے. تو جی آپ ہم سے شیخ. مل جائیں، ہم آپ کو لڑکی دے دیتے ہیں، لڑکا بھی دے دیتے ہیں. ایک بیچارے حافظ جی ہیں عبد المجیب نام کے، مجیب الرحمان، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم کو لڑکی چاہیے شادی کے لیے، حیدرآباد ہی کی ہیں. اب اصل میں ہمارے اور بھی ریکوائر بڑھ جاتے ہیں. جب کوئی لڑکا مل جاتا ہے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا، وہ گاڑی گھوڑا ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد فلاں ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد ارے وہ دیندار ہے، نیک ہے، اللہ والا، خلاص بسم اللہ. یکون فقراء یغنیہم اللہ، اللہ فرماتا ہے اگر فقیر ہوں گے اللہ انہیں مالدار بنا دے گا. تو لڑکی والے یہ سوچتے ہیں، پھر لڑکے والے کو لڑکی مل جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کتنا جہیز دے گا، کتنا یہ دے گا، کتنا وہ دے گا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو غلط، ایسے لوگ ضرور موجود ہیں معاشرے میں جو بیچارے ان کو جہیز وغیرہ نہیں چاہیے، ان کو نیک اور صالحہ لڑکی چاہیے جو ان کو پسند ہو. تو ایسے لوگ ہیں، آپ اپنا ایڈریس دے دیں، انشاءاللہ تعالی ہم رابطہ کروا دیں گے. آپ خود بات کر لیں، لڑکے کا پروفائل منگا لیں، لڑکی کی پروفائل دیکھ لیں، اگر ہے تو اہلا وسہلا. آپ کا نمبر کہاں ملے گا شیخ؟ تو یہ محترمہ ہے نا جو کرواتی ہیں پروگرام، یہ جو ہم سے رابطہ رکھتی ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، ام کون ہیں یہ؟ جی جی شیخ، وہ میں پہنچا دیں گے شیخ، ان تک پہنچا ہاں دیں یہ گے. دیکھو حضرت بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. ان سے رابطہ کر لیں، یہ انشاءاللہ وہاں پہنچا دیں گے، پھر وہ ہم تک انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہم پروفائل بھیج دیں گے آپ کو ان سے جی پوچھ شیخ، کر کے. جزاک اللہ خیر شیخ. اللہ بارک فیکم. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، بچیوں کے مسائل کو آسان کرے، لڑکوں کے بھی مسائل. ہمارے بات تو لڑکوں کی لسٹ ہے، لڑکیاں نہیں مل رہی. جی شیخ، میری جی بہن الحمدللہ بہت. حیدرآباد میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، جی ہاں شیخ، ایکچولی سیکنڈ صرف میرج کے لیے حیدرآباد پہلا. کی میں بات. جی جی، وہ اس کا دین صحیح نہیں تھا تو ہم کھلا لے لیے، تو ایکچولی سیکنڈ میرج کے لیے اچھا جی، جی. کھلا لے لیے. تو ایک لڑکا ہمارے پاس ہے، میکینک ہے ماشاءاللہ، کاروں کے، حیدرآباد میں ہے ماشاءاللہ، اچھے جی نیک آدمی ہیں. تو وہ ان کی شادی ہوئی، لیکن اب وہ ان کا لڑکی بھی شاید پتہ، وہ بھی یعنی ایک ہی 2 دن شاید رخصتی نہیں ہوئی، جی. رخصتی نہیں ہوئی، پتہ اچھا نہیں کیوں وہ شادی کٹ ہو گئی. ہونا اچھا. تو ہم جی انہیں بھی ملا سکتے ہیں. جی شیخ، ہم دیکھنا چاہیں گے. نہیں ہیں الحمدللہ، ایسے بھی ہیں ویسے بھی ہیں، سب قسم کے لڑکے ہیں، ہے نا. جی وہاں حیدرآباد کے قریب ایک جگہ ہے ابراہیم پٹنم، وہاں بھی ایک لڑکا ہے ماشاءاللہ، نیا مسلمان ہے وہ. تو اس کے کوئی نہیں ہے، ایک بہن ہے، 2 شاید وہ شادی شدہ ہیں، شاید کیا یقیناً ایک ماں گھر ہے ابراہیم پٹنم میں، جماعت کے لوگ ہیں، اہل حدیث ہے. ابھی ملا ہے بچہ ہمیں مسجد بلقیس میں، آتا ہے بیٹھتا ہے، اور ایک جگہ نوکری ہے، 50 یا 60 ہزار اس کی تنخواہ ہے. جی. تو وہ لڑکا اچھا، وہ بھی لڑکا اچھا ہے، ایسا بھی ہے.
وہ بھی کہہ رہا تھا شیخ ہماری تنخواہ ہماری شادی کروا دو. میں نے کہا یار تم لوگ اتنے کنوارے بیٹھے ہو, میں کہاں سے لڑکی لاؤں گا, مجھے لڑکی نہیں مل رہی ہے. تو اب ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. ایسے ہیں تو 2-4 کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, اور آپ پسند کر لیں ان میں سے, وہ یا وہ پسند, دونوں میں سے کوئی ایک پسند آ جائیں دونوں کو ایک دوسرے, تو اللہ تعالیٰ برکت دے, ہو جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. اللہ بارک فیک, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. جی ایک آخری سوال لگتا ہے سسٹر بنت کا, آپ کو انمیوٹ کیا گیا, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ، ہمارا سوال یہ ہے کہ اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس ان کے گلوں میں تعویذ وہ ڈالتے ہیں. اب ان کے پیرنٹس کو بتاتے ہیں تو وہ لوگ کٹ کرتے نہیں ہے, تو آتے ہیں گھروں میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے, تو ہم ان کے پیرنٹس کو بنا بتائے کٹ کر دیتے ہیں تعویذ. تو ایسا کیسا ہے شیخ ایسا کرنا, مطلب چھوٹے بچوں کے گلوں میں دیکھ کے تعویذ کٹ کر دینا؟ نہیں, عمل تو آپ کا اچھا ہے, لیکن یہ فتنے کا سبب ہے. یعنی فتنہ بین طور کہ وہ بہن یا جس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے جو تعویذ پہن کے بھیجی ہے, وہ آپ اسے کنونس کر کے اسی کے ہاتھ سے کٹوائیں, یہ زیادہ بہتر ہے. آپ جب کاٹیں, ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ اسے سمجھائیں تو وہ عنید ہو جائے, یعنی ضدی ہو جائے, اور یا اپنے بچے کو آپ سے نکال لے, تو ذرا مشکل ہو سکتی ہے. تو آپ بجائے اس کے آپ انہی سے کٹوائیں جب کمال ہے. آپ نہ کریں یہ, ورنہ خامخواہ فتنہ ہو جائے گا. اور جو خیر ہو سکتا ہے اس کی ماں نہیں مان رہی ہے, تو وہ لڑکی مان جائے گی, بچی, اس کو سمجھائیں کہ بیٹا اس میں کچھ نہیں ہے, یہ سب تو دھاگا ہے. اپنی امی سے بولو اس میں کیا, دھیرے 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 دھیرے, ایک بیگ نہ کریں کوئی کام. جزاکم اللہ خیر شیخ. تو شیخ اسی پہ اختتام کریں گے, یا ایک بہن نے ہینڈ ریز کیا ہے, آپ کی مرضی ہے تو. جی 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 جی, کوئی بات. آخری سوال ہے سسٹر عرشیہ بیگم, آپ اپنا سوال مختصر پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جی سسٹر عرشیہ بیگم, آپ کا سوال کیا ہے, پوچھ سکتے ہیں آپ. جی 40 دن کے لیے جو جماعت میں جاتے اسلام دین پھیلانے کے لیے, میری آواز آ رہی ہے شیخ؟ ہاں, آ رہی. جی 40 دن کے لیے پرٹیکولر جاتے ہیں نا دین جی پھیلانے کے لیے. پہلے 3 دن کے لیے نکلتے, اس کے بعد 6 روزہ بولتے اس کو, پھر 10 دن عشرے کے لیے نکلتے, پھر 40 دن کے لیے نکلتے. تو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے تھے کیا؟ نہیں, یہ سب بدعت ہے, یہ سب نہیں کیے تھے. اور پھر یہ لوگ جو جاتے ہیں یہ خود بدعتی ہوتے ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے. اہل یہ سنت قرآن و جماعت حدیث سے کے, یہ ایسا قرآن و حدیث کی دعوت نہیں لے کے جاتے, یہ تب جماعت کو بڑھانے کے لیے جاتے ادھر ادھر. جی, پھر اس کے بعد بیرون ممالک کا بھی لگتا ہے وہ لوگ کا سفر. جی, پورا گشت مارتے ہیں, گھومتے ہیں. اب ان کو خود پتہ نہیں ہوتا صحیح دین کیا ہے. بیچاروں کو صحیح دین کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن شیخ یہ اہل سنت الجماعت کے لوگ کرتے ہیں نا سر شیخ ایسا؟ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت اور ہیں وہ, لیکن یہ بگڑے ہوئے ہیں, اس میں بدعتی لوگ ہیں. جی یعنی یہ اہل سنت مطلب شیعوں کے مقابلے میں یہ اہل سنت ہیں. حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, علی, سب کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں. لیکن ان کے عقائد میں جیسے یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا کہتے ہیں, لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی سب دیکھ رہے ہیں, سب سن رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. یہ کفری عقیدہ ہے. اور واقعات بھی یہی نہیں, بلکہ ان کے بزرگ بھی قبروں کے اندر زندہ ہیں. ان کے ذات سے جو قبر میں ہیں, اوپر والوں کو فیض بھی پہنچتا ہے, سب ہے. تو یہ بیچارے گمراہ ہیں. تو یہ گمراہ ہیں, تو جو خود گمراہ ہو, خود جو پیاسا ہو, دوسروں کو کیا پانی پلائے گا؟ جو خود اندھا ہو, دوسروں کو کیا راستہ بتائے؟ اس لیے یہ سب بدعت اور خرافات کرنے والے لوگ ان سے دور رہنا چاہیے. اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی ہے تو ان کو نہیں بھیجنا چاہیے, منع کیجیے. ٹھیک ہے, شیخ جزاکم اللہ خیر شیخ. انشاءاللہ وہی عید کے بعد رکھ لیں گے شیخ, آپ جیسے مشورہ دیے ہیں تو سب اچھا لوگ
مصروف رہیں گے، تو عید کے عید کے بعد بعد ہی رکھیں گے انشاءاللہ. تو ہاں اسی ٹھیک چند ٹھیک. عید کے بعد، یہ اگلا ہفتہ نہیں، اس کے بعد یہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے، وہ کر کے کر لیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. جیسی آپ کی سہولیت جزاک ہوگی اللہ خیر. انشاءاللہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.